بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ سورہ فلق اور سورہ ناس ایک ساتھ نازل ہوئیں۔ ان دونوں صورتوں کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا سبب نزول یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید یہودی اور اس کی بیٹیوں نے جادو کر دیا تھا، جس کے اثر سے آپ بیمار ہو گئے۔ آپ نے حق تعالی سے دعا کی، اس پر یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں۔ ان دونوں صورتوں کا شان نزول اور جادو کے متعلق ضروری تفصیل اور یہ شبہ کہ کیا آیا انبیاء کرام علیہم السلام پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے یا نہیں، یہ تمام تفصیلات سورہ فلق کی تفسیر میں گزر چکی ہیں۔ ان دونوں صورتوں کے مجموعہ میں مختلف شرور و آفات سے پناہ مانگی گئی اور سب کاموں میں حق تعالی پر توکل کرنے کا حکم ہوا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں پہلی یعنی سورہ فلق میں تو دنیاوی آفات اور مصائب سے اللہ کی پناہ مانگنے کی تعلیم ہے، اور دوسری صورت یعنی سورہ ناس میں اخروی آفات سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے، اور یہ بھی اہم ترین شرعی مضامین میں سے ہے۔ اس صورت میں دینی اور اخروی آفات سے پناہ مانگنے کی تاکید ہے۔ قل اعوذ برب الناس، آپ کہیے کہ میں آدمیوں کے مالک، آدمیوں کے بادشاہ، آدمیوں کے معبود کی پناہ لیتا ہوں وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے شیطان کے شر سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ وسوسہ ڈالنے والا جن ہو یا آدمی۔ یعنی جس طرح میں جنات شیاطین سے پناہ مانگتا ہوں، اسی طرح انسان شیاطین سے بھی پناہ مانگتا ہوں، جیسا کہ قرآن کریم میں دوسری جگہ جنات اور انسان دونوں میں شیاطین ہونے کا ذکر ہے۔ ارشاد باری ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ۔ وسوسہ کے معنی شیطان کا اپنی اطاعت کی طرف ایک خفیہ کلام کے ذریعے بلانا ہے، جس کا مفہوم انسان کے دل میں آ جائے اور کوئی آواز سنائی نہ دے۔ خناس خنس سے مشتق ہے، جس کے معنی پیچھے لوٹنے کے ہیں۔ شیطان کو خناس اس لیے کہا گیا کہ اس کی عادت ہے کہ انسان جب اللہ کا نام لیتا ہے تو پیچھے بھاگتا ہے، پھر جب ذرا غفلت ہوئی پھر آ جاتا ہے، پھر بندہ اللہ کا نام لیتا ہے تو پھر پیچھے لوٹ جاتا ہے۔ یہی عمل مسلسل جاری رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے دل میں دو گھر ہیں، ایک میں فرشتہ رہتا ہے، دوسرے میں شیطان۔ فرشتہ اس کو نیک کاموں کی رغبت دلاتا رہتا ہے اور شیطان برے کاموں کی۔ پھر جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب تک وہ ذکر اللہ میں مشغول نہیں ہوتا تو اپنی چونچ انسان کے دل پر رکھ کر اس میں برائیوں کے وسوسے ڈالتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، یہاں جس وسوسے سے ڈرایا گیا ہے اس سے مراد وہ خیال ہے جس میں انسان خود اپنے اختیار سے مشغول ہو۔ غیر اختیاری وسوسہ اور خیال جو دل میں آیا اور گزر گیا وہ کچھ نقصان دہ نہیں اور نہ اس پر کوئی گناہ ہے۔ من الجنۃ والناس، یہ وسواس کا بیان ہے، یعنی وسوسہ ڈالنے والے جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی۔ تو حاصل اس کا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس کی تلقین فرمائی کہ اللہ سے پناہ مانگے، جنات شیاطین کے شر سے بھی اور انسانی شیاطین کے شر سے بھی۔ اگر یہ شبہ ہو کہ وسوسہ جناتی شیاطین کی طرف سے ہونا تو ظاہر ہے کہ وہ خفیہ طور پر انسان کے دل میں کوئی مخفی کام ڈال دیں، مگر انسانی شیاطین تو کھلم کھلا سامنے آ کر بات کرتے ہیں، ان کا وسوسے سے کیا تعلق ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسانی شیاطین بھی اکثر ایسی باتیں کسی کے سامنے کرتے ہیں جن سے اس کے دل میں کسی معاملے کے متعلق ایسے شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں جن کو وہ صراحت کے ساتھ نہیں کہتے۔ قرآن کریم کی ابتدا یعنی سورہ فاتحہ
اور خاتمہ یعنی سورۃ الناس میں مناسبت۔ اس صورت میں ایک عجیب لطیف نکتہ جس سے قرآن کریم کا حسن آغاز اور اختتام بھی ظاہر ہوتا ہے یہ ہے کہ اس صورت کے مضامین اور سورہ فاتحہ کے مضامین بہت ہی قریب قریب گویا دونوں ایک ہی ہیں۔ چنانچہ یہاں رب الناس کے مناسب وہاں رب العالمین ہے، یہاں ملک الناس کے مناسب وہاں مالک یوم الدین ہے، اور یہاں الہ الناس کے مناسب وہاں ایاک نعبد ہے، اور پناہ مانگنے کے مناسب وہاں ایاک نستعین ہے، اور الوسواس الخناس کے مناسب وہاں اہدنا الصراط المستقیم ہے۔ قرآن کریم کو حق تعالی نے سورہ فاتحہ سے شروع فرمایا ہے، جس کا خلاصہ اللہ تعالی کی حمد و ثنا کے بعد اس کی مدد حاصل کرنا اور اس سے صراط مستقیم کی توفیق مانگنا ہے۔ اور اللہ تعالی کی مدد اور صراط مستقیم یہی دو چیزیں ہیں جن میں انسان کی دنیا اور دین کے سب مقاصد کی کامیابی پوشیدہ ہے، لیکن ان دونوں چیزوں کے حصول میں اور حصول کے بعد اس کے استعمال میں ہر قدم پر شیطان لعین کے مکر و فریب اور وسوسوں کا جال بچھا رہتا ہے۔ اس لیے اس جال کو پاش پاش کرنے کی مؤثر تدبیر یعنی استعاذہ پر قرآن کریم کو ختم کیا گیا۔